سورہ یونس کی آیت نمبر 54 کی تلاوت کی اور یہاں سے چھٹے رکوع کی ابتدا ہوتی ہے۔ اللہ جل شانہ نے ارشاد فرمایا کہ اگر ہر جان جس نے ظلم کیا، ظالم جان جو کچھ ہے سب کی مالک ہوتی، جو کچھ زمین میں ہے، لفتدت بھی، تو ضرور اپنی جان چھڑانے کو دیتی۔ کیونکہ پیچھے گفتگو ہو رہی تھی عذاب الہی کے حوالے سے پچھلے رکوع میں، اور کفار اس کا مسلسل انکار کیے جا رہے تھے، اور یہاں تک اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ تو آپ سے یہ سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں کیا یہ حق ہے قیامت؟ تو اللہ نے جواب کلوایا تھا، قل، اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے، ای و ربی، ہاں میرے رب کی قسم، انہ لحق وما انتم بمعجزین، کہ یہ قیامت حق ہے، ضرور واقع ہوگی اور تم اللہ کو تھکا نہیں سکتے۔ اب قیامت حق ہوگی تو اب قیامت کے دن ہوگا کیا؟ آج یہ سارے کے سارے بڑے دھڑلے کے ساتھ انکار کر رہے ہیں، ماننے کے لیے تیار نہیں ہے، اور سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا ہی سب کچھ ہے۔ کیا کہتے ہیں قیامت آئے گی تو دیکھی جائے گی، اگر بالفرض ہو بھی جائے تو دیکھی جائے گی۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی تو ہر وہ جان جس نے ظلم کیا تھا، یعنی اللہ کا انکار کیا، اس کے رسول کا انکار کیا، شریعت کے احکامات کا انکار کیا، ان کو نہیں مانا، اپنی چلاتے رہے، جس طرح کہ ہمارے یہاں پر شریعت نے اجازت دی کہ 7 سال کی عمر کا بچہ بھی نبی کا کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو سکتا ہے، مگر لوگوں نے پابندی لگا دی کہ نہیں، کسی کو مسلمان نہیں کر سکتے تم جب تک کہ 18 سال کا نہ ہو جائے، اور 18 سال والے بھی اگر مسلمان ہو جائے تو بڑی پریشانی ہو جاتی ہے۔ تو اپنی چلاتے رہے، اللہ کے قانون کی پرواہ نہ کی، اس کا انکار کرتے رہے۔ تو اللہ فرما رہا کہ اس وقت یہ ظالم جانیں، زمین میں جو کچھ بھی ہے اگر وہ ان کی ملکیت میں ہوتا تو وہ کہتے کہ یہ لے لو، بس ہمیں چھوڑ دو، لیکن قیامت کے دن کسی کی ملکیت میں کچھ بھی نہیں ہوگا، اس کسی کے ہاتھوں میں کچھ بھی نہیں ہوگا۔ ویسے بھی کہتے ہیں کہ بندہ کفن میں کوئی جیب نہیں لگی ہوتی، قبر میں جاتے ہی خالی ہاتھ جا رہا ہوتا ہے۔ مشہور شعر، اجڑ گیا وہ باغ جس کے لاکھ مالی تھے، سکندر جب دنیا سے گیا تو دونوں ہاتھ خالی تھے۔ تو قیامت کے دن یہ تمنا کریں گے ہمارے اگر ملکیت میں زمین بھی ہوتی تو ہم بس صدقہ دے دیتے، اپنی جان بچا رہے تھے۔ لیکن پہلے بار بار بتایا جا چکا کہ قیامت کے دن ایسے کفار کی طرف سے نہ کوئی صدقہ قبول کیا جائے گا، نہ کوئی سفارش قبول کی جائے گی۔ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوُا الْعَذَابَ، اور وہ اپنی ندامت کو چھپائیں گے، اور یعنی دل میں چپکے چپکے پریشان ہوتے رہیں گے جو وہ عذاب الہی کو دیکھیں گے۔ تو اب کیوں یہ چپکے چپکے کیوں شرمندہ ہو رہے ہوں گے، کیوں پریشان ہو رہے ہوں گے؟ تو وجہ یہ کہ جتنے اپنے پیچھے لوگوں کو لگایا ہوا تھا، اپنی پوری کابینہ بنائی ہوئی تھی، اپنے پورے کے پورے لوگ حمایتی تیار کیے ہوئے تھے، اشارہ ہوتا تھا تو جناب نعرے لگانے کے لیے لوگ روڈوں پہ نکل آیا کرتے تھے ان کی حمایتوں میں، اور خوب رش ہو جایا کرتا تھا، ایک آواز کی دیر تھی، پتہ نہیں سب کچھ حالات کو بدل کے رکھ دیا کرتے تھے۔ آج قیامت کے دن انہی لوگوں کے بیچ میں موجود ہوں گے، آج یہاں پہ کچھ چل نہیں رہی ہوگی، اور اپنے آپ کو جھوٹا دیکھ رہے ہوں گے کہ ہم نے اپنے لوگوں سے جو جھوٹی باتیں کی تھی تو آج سب کچھ پول کھل گیا ہے، تو اس لیے شرمندہ تو ہو رہے ہوں گے، لیکن چپکے چپکے شرمندہ ہو رہے ہوں گے جب عذاب الہی کو دیکھیں گے۔ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان میں انصاف سے فیصلہ کیا جائے گا اور ان پہ کوئی ظلم نہ ہوگا۔
تو بہرحال یہ آئیں گے اللہ تعالیٰ کے بارگاہ میں. اللہ نے ان کو ڈھیل دی ہوئی تھی, فیصلہ مؤخر کیا ہوا تھا, لیکن یہ اللہ کی شان ہے کہ اس کی کتنی بھی نافرمانی ان لوگوں نے کی, کتنے بھی یعنی احکامات کو پس پش ڈالا. آج ہم دیکھ رہے ہیں سب کچھ, کھلے لفظوں میں انکار نہیں کرتے, عملاً انکار کر رہے ہوتے ہیں. قتل کر دینا, قتل کرا دینا, ناچ گانا, فلمیں, ڈرامے, دیگر سب چیزوں کو حلال کر لینا, سمجھنا کہ جناب یہ تو روح کی غذا ہے. یہ سارے کے سارے کام کھلے دھڑلے کر رہے ہیں. مسجدوں کے اسپیکروں پہ پابندی لگانے کی کوشش کرتے ہیں, اور وہ جو دیگر فنکشن ہوتے ہیں, گانے باجے ہوتے ہیں, ان کو کھلے عام چھوٹ دی ہوئی ہے, ان کو کوئی روکنے کے لیے تیار نہیں ہے. سب کچھ کر رہے ہیں. اتنے بغاوتوں کے باوجود بھی اللہ تعالیٰ ظلم نہیں کرے گا. اللہ فرمایا میں انصاف کے ساتھ ہی ان کے ساتھ فیصلہ کروں گا اور ان پہ کوئی ظلم نہیں کروں گا. ظلم نہیں کرنے سے مراد کیا کہ ان کے جرم سے بڑھ کے سزا نہیں دوں گا, جتنا جرم ہے اتنی سزا دوں گا.